404 سال سے موجودہ خانہ کعبہ کی یہ عمارت اس سے پہلے 10 مرتبہ تعمیر کی گئی۔ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کب اور کس نے تعمیر کیا؟ سب سے پہلا حج کب ہوا؟ جب خانہ کعبہ کی عمارت وہاں نہیں تھی تب اس جگہ پر کیا تھا؟ کون سے نبی نے خانہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا تھا؟ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا تھا؟ یہ سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اور جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، اکثر ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو خانہ کعبہ کی یہ پہلی تعمیر نہ تھی، بلکہ یہ تعمیر تو پہلے سے موجود بنیادوں پر کی گئی۔ حضرت ابراہیم نے جو کعبہ تعمیر کیا تو وہ کعبہ کی پہلی نہیں بلکہ چوتھی دفعہ کی تعمیر تھی۔ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کیسے خانہ کعبہ 10 دفعہ تعمیر ہوا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو اس واقعے کا پس منظر پیش کرتے ہیں کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر اور ویران زمین پہاڑوں کے درمیان میں چھوڑ دیا، جہاں پر کوئی انسانی آبادی کا نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی عمارت تھی۔ خانہ کعبہ کی جگہ بس ایک سرخ ٹھیلا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکہ میں پہلا چکر تھا۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے ملنے فلسطین سے مکہ آئے تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو آپ کی ملاقات حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہ ہو پائی۔ پھر پانچویں بار جب آپ مکہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے گھر کی تعمیر کروں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ضرور کیجیے، میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو قدیم بنیادیں ظاہر ہونے لگی جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ بنیادوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں ایک معمار اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے اس کی تعمیر میں لگ گئے۔ کوہ لبنان، کوہ ہرا، کوہ ابو قیس، کوہ صفا اور کوہ مروہ میں ان پانچوں پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ میں لگاتے جاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قیس کی کوہ سے 2 پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے۔ ان میں سے ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئی یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے حجر اسود جب جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی بجھا دی، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے بجھا نہ دیتے تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ یہ تو تھی خانہ کعبہ کی چوتھی دفعہ ہونے والی تعمیر۔ اب آپ کو پوری تاریخ تعمیر کعبہ بتاتے ہیں کہ کب اور کس کس نے اس کی تعمیر کی۔ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل سب سے پہلے خانہ کعبہ فرشتوں نے تعمیر کیا۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ انسان تو تخلیق کے بعد زمین میں فساد برپا کرے گا اور بہت خون ریزی کرے گا، جس پر اللہ پاک نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے یہ گمان کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ طواف کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی اور عرش کے نیچے حسن و جمال میں بے مثال گھر زیر و جد کے 4 ستونوں پر قائم فرمایا، اور یہ گھر بیت المعمور کے نام سے متعارف ہوا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کا ذکر فرمایا ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمانوں میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، لیکن پھر کبھی انہیں واپس یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، میرے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اس کے علاوہ بخاری و مسلم میں حدیث شریف کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المقدس کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کرے۔ چنانچہ حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی اس کا سب سے پہلا حج بھی کیا۔ دوسری تعمیر خانہ کعبہ دوسری دفعہ تعمیر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، اسی جگہ جہاں فرشتوں نے کی تھی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خط کھینچ کر جگہ کی نشاندہی کی اور بنیادیں دکھا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھودی اور حضرت بی بی حوا مٹی اٹھا اٹھا کر لاتی اور کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کا حکم دیا اور ساتھ فرمایا آپ اس دنیا کے پہلے انسان ہیں اور یہ اس دنیا کا پہلا گھر ہے۔ تیسری تعمیر وقت کے ساتھ ساتھ کعبہ کی دیواریں کمزور ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، جبکہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام نے صرف مرمت کا کام کیا تھا۔ چوتھی تعمیر طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی تھی اور یہ جگہ صرف ایک اونچے سرخ ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر اسی بنیادوں پر تعمیر کی جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، جس کو اللہ پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں بیان فرمایا ہے۔ پانچویں اور چھٹی تعمیر خانہ کعبہ کو پانچویں بار قوم عمالقہ اور چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا تھا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرز بن مزاد اصغر تھا۔ ساتویں تعمیر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نسب میں ان کے ایک بزرگ حضرت قصہ بن کلاب نے خانہ کعبہ از سر نو تعمیر کی اور ایک بے مثال پختہ عمارت تعمیر فرمائی۔ آٹھویں تعمیر قبیلہ قریش کی سرداری کے دور میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بے حد کمزور ہو گئی، تو متفقہ فیصلے کے تحت خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے تعمیر فرمایا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، لیکن سرمایہ کم ہونے کے باعث قریش کی تعمیر میں حتیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ نویں تعمیر یزیدی فوج کی سنگ باری سے جب خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حتیم جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ 10ویں تعمیر عبد المالک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنا دیا۔ پھر جب خلیفہ ہارون مسند پر بیٹھا
تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق تعمیر کرنا چاہتا تھا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر تعمیر کرتا رہے گا اور لوگوں کے دلوں سے اس گھر کی عظمت کم ہو جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد حجاج کے موافق تعمیر کیا۔ اس تعمیر کا کام 6 ماہ میں مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور اس کے اندر نہایت نفیس مخملی چھت گیری لگائی اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چونا میں چیخنی نہایت نفیس ریشمی سیاہ پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا، جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور سنہرے حاشیہ پر سلطان کا نام لکھا تھا۔ عثمانی سلطان کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز کی سن 1417 کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام کیا، لہٰذا اب خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 404 سال سے اسی طرح ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی اور اب 1445 ہجری ہے۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔